ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس کے مزاج کو بھی بنایا، اس کی سوچوں کو بھی بنایا، اس کے اندر خواہشات کو بھی رکھا۔ یہ انسان بچپن سے لے کر جوانی میں، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہر انسان کے ہر لمحے میں ذہن میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں۔ کچھ آرزویں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ آرزویں رہ جاتی ہیں۔ یہ انسان ان ذہن میں موجود آرزوؤں کے پورا نہ ہونے پر کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا کہ جو ذہن میں بٹھایا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہوا تو مایوسی ہے۔ میں نے فلاں فیلڈ میں جانا تھا، فلاں میدان میں جانا تھا، میں نے ڈاکٹر بننا تھا، میں نے انجینئر بننا تھا، میں نے فلاں بننا تھا، میں نہیں بن سکوں گا، یا نہیں نمبر اتنے آ رہے، مجھے فلاں جگہ داخلہ نہیں ملا، مایوسی۔ اور یہ وہی مایوسی ہے کہ ہمیں تو چند خبریں ملتی ہیں، اخبار میں آ گیا فلاں بچہ FSC میں نمبر کم آ گئے، فلاں میں نمبر کم آ گئے تو اس نے خودکشی کر لی۔ بنیادی مایوسی چیز یہ تو چند خبریں ہوتی ہیں، ورنہ یہ ہر گھر کا مسئلہ۔ میٹرک میں نمبر نہیں آئے تو یہ حال ہے، FSC میں نمبر نہیں آئے تو یہ حال ہے۔ بچی یا بچے نے اپنے ذہن میں شادی کہیں کرنے کا بنا لیا کہ میری شادی فلاں جگہ ہونی چاہیے، بیٹی یہ چاہتی ہے، بیٹا یہ چاہتا ہے، نہیں پوری ہوتی، مایوسی ہوتی۔ اسی مایوسی سے پھر آگے ڈپریشن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد نوجوان بچے جن کو بڑا باہمت ہونا چاہیے تھا وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات ماں باپ کا یہ حال ہوتا ہے، والدین کا یہ حال ہوتا ہے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارا بچہ قابل نہیں ہے، ہمارا بچہ فلاں کا بچہ اتنا پڑھ لکھ گیا، فلاں کا یوں ہو گیا، فلاں کا یوں ہو گیا۔ ماں باپ مایوسی میں بچوں کے بارے میں۔ تندرست بچے، ذہین بچے، صحیح سالم بچے، سب کچھ اللہ کا موجود، اور پھر مایوسی ان کو کس چیز میں مبتلا کرتی ہے؟ ایک طرف ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے، ایک طرف ناشکری میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ ناشکری ایسی بیماری ہے جو انسان کو مایوسی میں لے کر آتی ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے خود بھی مایوسی میں نہ رہے، اور اپنے بچوں اور بچیوں میں، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے اندر مایوسی کی کیفیت نہ آنے دیں۔ دفتروں میں کام کرتے ہیں، کاروبار میں کام کرتے ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ہمیں اپنا یہ کردار بنانا چاہیے کہ ہم دوسرے ساتھیوں کو مایوسی سے نکالنے والے ہیں۔ کیسے؟ اس کا طریقہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس پر آج کی نشست میں بات چیت مقصود ہے۔ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، فیکٹری میں نقصان ہوتا ہے، یہ انسان خود مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملکی حالات کو دیکھ کر انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ انسان اپنے آپ کو بالکل بند گلی میں محسوس کر سکتا ہے، اور اس کو کہتا بھی ہے میرا کوئی ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا تو فلاں نہیں، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے جو چیز ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کی اللہ پر نظر نہیں ہوتی، اس کی اللہ کی قدرت پر نظر نہیں ہوتی۔ حالات کا جو اللہ نے انسان کے اوپر ڈالے ہوتے ہیں، بیماریاں ہیں، بیماریوں میں بھی انسان کبھی مایوس ہو جاتا ہے، مختلف لوگوں کو مختلف بیماری۔ اب تو عجیب سی بات ہے کہ عام لوگ ہیں، شوگر کی بیماری، دل کی بیماری،
ذرا سی بیماری آ گئی، شوگر آ گئی، مایوس پھر رہے جیسے اب زندگی میں آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر سمجھاتے بھی ہیں کہ شوگر سے دوستی کر لو، زندگی آرام سے گزارو، ڈاکٹر سمجھاتے ہیں دوستی کر لو، مایوسی میں نہ جاؤ، فلاں چیز ہو گئی، فلاں تکلیف ہو گئی۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ ہمت دیتا ہے وہ حالات کے اندر بھی پتہ ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، بیوی بیمار، بچے بیمار، فلاں نقصان ہو گیا اس کا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، آپ ملاقات کریں، گھر میں جائیں، آپ کو چائے بھی پلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، کیا حال ہے جی آپ کا، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے بسا اوقات کہ کیسا انسان ہے، یہ ساری پریشانیاں گھر کے اندر، بیماریاں اس کے اندر، کاروباری پریشانیاں اس کے اندر، فلاں اس کے اندر، اور آگے سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ خیریت سے۔ آخر یہ کیسے انسان مایوسی میں سے نکلتا ہے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات تو سمجھائی کہ دیکھو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اس سے انسان کے اندر مایوسی سے نکلنا ہوتا ہے۔ اس انسان کا یہ انسان بیمار ہو جائے تو جا کر ایسے بیماروں کو ہسپتال میں دیکھے کہ جو اس سے زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، انسان کے اندر سے شکر نکلتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے جب ہمیشہ پیسے میں، گھر بار میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے کاروبار میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک وجہ مایوسی میں یہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک انتہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک آخرت کے اعتبار سے، ایک دنیا کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ ایسی زندگی کی حقیقت کھولیے نا بندہ، اس کو سوچے نا تو مایوسی سے نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر اس انسان کے پاس دو وادیاں مال کی ہوں، عربی میں وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ، چھوٹی موٹی جگہ نہیں، دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ، اس کو وادی کہتے ہیں عربی میں۔ اگر اس کے پاس دو وادیاں مال کی ہو نا لابتغى ثالثا، تو یہ چاہے گا تیسری بھی آ جائے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تیسری وادی بھرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا دو فیکٹریاں ہیں آپ تیسری بنا لیں، کوئی بات نہیں، جائز، حلال کاروبار سے حلال کمائیے، اتنا پیسہ آ جائے اور آ جائے، جائز، جائز، حلال طریقے سے کمایا ہو، حلال طریقے سے خرچ کر کے انسان کر رہا ہے، جائز۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائیے انسان کی وہ بات کہ جس کی وجہ سے انسان مایوسی میں جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پاس دو وادیاں مال کی ہو نا لابتغى ثالثا، تو یہ تیسری وادی چاہے گا، کب پیٹ بھرے گا اس کا؟ آگے جملہ فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس آدم کے پیٹ کو بھر سکتی ہے مگر قبر کی مٹی۔ ایسی حقیقت بتائیے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی ترقی کی کوشش کرے، جو بندہ ترقی کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی سے ہم کیسے نکلے؟ ترقی کی کوشش کریں، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، نہ مہنگائی سے مایوس ہوں گے۔ مہنگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اب بھی ہے، اور یہ آگے تک بڑھتی رہے گی، فکر نہ کریں، مہنگائی سے بھی مایوس نہ ہو۔ ایسے لوگوں نے ذہنوں پہ سوار کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مہنگائی ہوتی، اس وقت صحابہ شکوا کرتے، اس دور میں بھی تھی یہ چیزیں، اس کو بھی اپنے ذہن پہ سوار نہ کرنے تھے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، اللہ نے قرآن میں سکھایا کہ ہم اس مایوسی سے کیسے نکلیں۔ اس کا طریقہ ہمیں سورۃ الفرقان کی ایک آیت میں سکھایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے،
ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے. دیا ہے استعمال کیجیے، اپنے بہنوں کے، بھائیوں کے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیجیے، اپنے ماں باپ پر خرچ کیجیے، بیوی بچوں پر خرچ کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے. فضول خرچی کرنے والا بالآخر مایوسی میں جاتا ہے. فضول خرچی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں. فضول خرچی کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا. دینی کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، وہ فضول خرچی نہیں، وہ سخاوت ہے. آپ کے بھائی کو 10,000 کی ضرورت ہے، آپ اس کو 20,000 دے دیتے. اس کو 50,000 کی ضرورت ہے بھائی کو، آپ 1,00,000 دے دیتے. یہ سخاوت ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں. فضول خرچی بھی انسان کو مایوسی تک لے جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کنجوسی بھی انسان کو مایوسی تک لے جاتی ہے. جب انسان اپنی ضرورت پر گنجائش ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتا تو کروڑوں روپیہ ہوتے ہوئے بھی یہ مایوسی میں چلا جاتا ہے. کیونکہ کنجوس انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، بخیل انسان کبھی خوش نہیں ہوتا. جب خوش نہیں ہوتا تو مایوس ہوتا ہے، اور جو خوش ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا. خوشی سے انسان مایوسی سے نکلتا ہے. خوشی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. کہہ کے لگانا خوشی نہیں. کسی بندے کو معاشرے میں دیکھے نا، وہ کہہ کے لگا رہا اونچے اونچے، مت سوچے بڑا خوش ہے. بہت سے لوگ، جو شاعر کہتا ہے نا کہ میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں. بہت سے اونچے اونچے قہقہ لگانے والے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ذرا اندر زندگی میں گھسے تو خوش نہیں ہوتے. اور جو انسان خوش ہوتا ہے ایسی صورت میں وہ مایوسی سے نکلتا ہے. اور خوشی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. واحد خوشی ہے بس. بیماری میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی، نقصان ہو گیا تو اللہ کی رضا پہ راضی. کسی انسان کی طرف سے دکھ پہنچ گیا، اس کو معاف کر دیا اور اللہ کی رضا پہ راضی. یہ انسان فضول خرچی میں جا کر بھی مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے. یہ انسان کنجوسی کر کے بھی مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے. یہ انسان ہمیشہ مال میں، عہدوں میں، پیسے میں، جب تک اپنے آپ سے اوپر کو دیکھتا رہے گا مایوسی میں مبتلا ہوگا. اور جب اپنے سے نیچے کو دیکھے گا مایوسی میں مبتلا نہیں ہوگا. تجربہ کر کے دیکھیے گا، یہ انسان جب اپنے غریب رشتہ داروں کے پاس جا کر ملتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے جتنا ہو سکے، غریب رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، ان کے گھر جاتا ہے، امیر کے ساتھ بھی جاتا ہے لیکن غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے، غریب رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، یہ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا. اس کی مایوسی اس کے قریب نہیں پھٹکتی، کیونکہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس اللہ نے اتنا دیا، یہ دیکھو نا اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو نا کتنا، وہیں سے مایوسی ختم ہو جاتی. فلاں کے پاس اتنا، میرے پاس اتنا نہیں ہے، مایوسی شروع ہو گئی. ایک اور چیز جو انسان کو مایوسی میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے حسد، جیلسی. فلاں کے حالات کیوں اچھے ہو گئے، اسے چھن جائیں اس سے، اس کے پاس نہ رہے. یہ حسد. اور یہ حسد انسان کو بھی جلاتا ہے، خود بھی جلتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی جلتے ہیں، ان تک بھی نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ انسان اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکالتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. یہ انسان اپنے کچھ عمل ایسے کرتا ہے جیسے دوسروں کو حاسد انسان، جیلسی میں مبتلا انسان جو ہے وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا اور خود مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے. کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، اس کے بچے کیوں اچھے پڑھ گئے، اس کے بچوں کے رشتے کیوں ہو گئے، ان کے یہاں بچے کیوں ہو گئے، ان کی اولاد کیوں قابل ہو گئی، ان کا کام اتنا کیوں چلتا ہے. بس سوچ رہا ہے، بیٹھا ہوا سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، مایوسی میں. اور جو انسان حسد میں مبتلا نہیں ہوتا وہ انسان خوش رہتا ہے اور مایوسی سے نکل جاتا ہے، اللہ اس کو نکال لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا جس میں حسد نہیں تھا. اگلی بات کہ یہ انسان جتنی دشمنیاں پالتا ہے انسانوں سے اتنا مایوس ہوتا ہے، اور جتنی دوستی شیطان سے بڑھاتا ہے اتنا مایوس ہوتا ہے. بہت عجیب سی بات ہے یہ بات.
جتنی شیطان کے قریب رہتا ہے، شیطان کے قریب ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ نماز اس نے نہیں پڑھنی، روزہ اس نے نہیں رکھنا، دوسرے کا خیال اس نے نہیں رکھنا، ماں باپ کا کہنا اس نے نہیں ماننا، حرام اس نے کھانا ہے، حلال حرام کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان مایوسی میں مبتلا کرتا ہے، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں یعدکم، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ اپنے ماں باپ کو دے دو گے نا، بس پھر تمہارے پاس کیا رہے گا، اور اپنے بہن بھائیوں کو دے دو گے وراثت کا حق، تو تمہارے پاس کیا رہے گا۔ مایوس انسان جس کو شیطان فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور بے حیائی کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اب ایک اور بات طے کر لیجیے اس آیت کی روشنی میں، جو انسان بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے بالآخر مایوس ہوتا ہے۔ آج بہت بڑی وجہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی ڈپریشن اور مایوسی میں جانے کی بہت بڑی وجہ بے حیائی کے کام۔ بس میں نے بہت ہی ادب و احترام سے مختصر جملہ بولا ہے، جس میں سب چیزیں آ گئی۔ جتنے ہمارے نوجوان بچے اور بچے بے حیائی کے کاموں کے قریب ہوں گے، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوں گے، وہ ان کے آگے ڈپریشن اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں رکھا ان کے آگے۔ بڑے بڑے قابل میں نے بچوں کو دیکھا، ذہین بچوں کو، اپنی کالج اور یونیورسٹیز کی لائف میں نے اپنے ذہین بچوں کو دیکھا کہ ذہین بچے، قابل بچے، کوئی کمی نہیں گھر کے اندر، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف بہرا روی میں لگ گئے، بے حیائی میں لگ گئے۔ آگے مایوسی کا کنواں ہے، اندھا کنواں مایوسی کا۔ معلوم ہوا ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو بے حیائی سے نکالنا ہے، تو اسی صورت میں وہ مایوسی سے بھی نکل جائیں گے، اور اگر ہم نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر نہ روکا تو اسی صورت میں آگے مایوسی کا اندھا کنواں ہے۔ جتنے مرضی قابل بچے ہو جائیں، جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، مایوسی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، جو آیت شروع میں پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے نا، اسرفوا علی انفسہم، یہ تم نے اسراف کیا ہے نا، جو اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے نا، یہ سارے ظلم کے وہ راستے میں نے بتائے، فضول خرچی، کنجوسی، حسد، دشمنیاں، انسانوں سے دشمنیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں، بے حیائی کے کام، اپنے سے اوپر کو دیکھنا، ناشکری میں مبتلا ہونا، یہ بالآخر انسان کو مایوسی میں یہ چیزیں لے جاتی ہیں۔ یہ انسان خود اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ نے آگے پتہ کیا کہا، بچوں کو سمجھائیے یہ والی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، یہ جو تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے نا، گناہ کر کر کے، سب گناہ کے کام ہے نا، نیک کاموں سے کوئی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ اچھا، نیک کاموں سے ہمیشہ ڈپریشن سے نکلتے۔ نماز پڑھنا شروع کر دیے، جو بچہ ڈیپ ڈپریشن میں گیا ہو نا، بڑے بڑے ماہر نفسیات سے پوچھئے جا کر، ڈیپ ڈپریشن میں گیا ہو نا، اس کو نماز میں لگا دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت میں لگا دیجئے، ڈپریشن سے باہر نکل آئے گا، بغیر دوائیوں کے نکل آئے گا، مایوسی سے نکل آئے گا۔ نیک کام کر کے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ بچوں کو غریبوں کی مدد کرنے میں لگا دیں، بیٹا ہسپتالوں میں جایا کرو، یہ مدد کیا کرو، فلاں کیا کرو، غریبوں کے مدد کرنے میں لگا دے نوجوان بچوں کو، مایوسی سے نکل جائیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے بندو، جو تم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، بس ایک کام کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ایک جملہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ ہم سب کو، اور ہمارے خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کو، اللہ مایوسی سے نکال دے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی مایوس نہ ہونے دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔